اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 63 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیہ لئن انجانا من ھذہ لنکونن من الشاکرین۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں، ان سے پوچھیں، انسانوں سے قرآن کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، ان سے پوچھیں من ینجیکم، کون نجات دیتا ہے تم کو، فی ظلمات البر والبحر، خشکی میں یا پانی کے اندر کوئی بھی تمہیں تکلیف آ جائے، کوئی بھی تمہیں پریشانی آ جائے، ان اندھیروں میں، ان پریشانیوں میں تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ، شرک اور مستی میں زندگی گزارنے والے لوگ، اپنی زندگیوں کو برباد کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ تمہیں جب پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، تم خشکی میں ہو یا پانی پہ سفر کر رہے ہو، کشتی جب ڈگمگانے لگے یا خشکی میں کسی ایسی جگہ گھر جاؤ جہاں زندگی کے بچنے کا کوئی آثار نہ ہو، تو تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ پھر تم کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ سب بتوں کو، سب شرکوں کو، سب جہاں پہ حاجت رواؤں کو، سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اصل کیا وجہ ہے؟ وہی ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اپنے اصل کی طرف لوٹ آتا ہے، جو اس کے اندر توحید، فطرت کے اندر جو توحید موجود ہے اس کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اپنی عام زندگی میں بھی آ جاؤ، ضروری ہے کہ پریشان ہونا ہے، بالکل موت کے کنارے پہ پہنچنا ہے اور اس کے بعد اللہ کو یاد کرنا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، پھر اس وقت جب تم مصیبت میں پھنستے ہو، کہیں بچنے کی امید نہیں ہوتی، اور کہہ دیتے ہیں جی اب تو بس صرف دعا ہی ہے، اور دعا صرف اللہ سے، اس نوبت تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہر سہارے کو انسان خود باطل قرار دے دیتا ہے کہ یہ سہارا میرے کسی کام کا نہیں ہے، میرے اللہ کا سہارا مضبوط ہے، اسی کو پکاریں گے اور وہ ہوتا ہے۔ اور پھر تم پکارتے ہو اس اللہ کو عاجزی کے ساتھ، اور دل میں، دل کی گہرائی سے، تہ دل سے پھر اس رب کو پکارتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو۔ لَإِنْ أَنْجَيْنَا، اگر نجات دے گا ہم کو، یعنی اس وقت یہ دل میں کہتے ہو کہ اے اللہ اگر تو ہمیں نجات دے گا، آج بچا لے گا اس پانی کے ڈوبنے سے، یا کہیں اور خشکی میں، دو ہی انسان کے سامنے زمین میں چیزیں ملتی ہیں، یا پانی یا خشکی میں یا جنگل میں یا بیابان میں یا صحرا میں یا کسی جگہ پہ بھی پریشانی میں گھر جاتا ہے، کہیں پہ ڈاکوؤں میں گھر جاتا ہے، خطرہ ہوتا ہے جان کا، جہاں پہ بھی آ جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ اگر تو مجھے نجات دے گا من ھذہ، اس مصیبت سے، یہ جو آفت اس وقت میرے سر پہ ہے، تو ہی نجات دے گا۔ اور پھر دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور چھپا چھپا کر عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے، اور کہتے ہیں اگر تو نجات دے گا ہمیں اس سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ جو ہم نے غلطیاں کی ان پہ معافی مانگتے ہیں، آئندہ ہم کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے، قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق ہم اپنے اعمال کو کریں گے، زندگیاں گزاریں گے، لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے، لوگوں کا حق نہیں کھائیں گے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق پورا کریں گے، حلال کھائیں گے، سارے وعدے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ کی ہر نعمت پہ شکر کرنا چاہیے انسان کو، تو یہ وعدے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ قل اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں صرف اللہ ہی ینجیکم منہا، نجات دیتا ہے ان ساری پریشانی سے، جو بھی انسان کے اوپر مشکل آتی ہے، امتحان آتا ہے، بڑے سے بڑے آتے ہیں، لگتے ہیں انسان کے، لیکن ان سے پریشانی سے بچانے والا اور دلوں کو سکون دینے والا کون ہے؟ ایک میرا اللہ۔ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر ایک تنگی سے، ہر ایک سختی سے، ہر ایک غم سے نجات دینے والا میرا اللہ ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر
بھی ایسی ہستی کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، ایسی ہستی کے ساتھ شرک کرتے ہو کہ ہر تکلیف، ہر غم، ہر پریشانی، خشکی میں، بری میں، اندھیروں میں، ہر جگہ پہ وہ پانیوں میں وہ تمہیں ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، ہر نعمتیں تجھے عطا کرتا ہے، اس رب کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو کہ جی وہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر جب مشکل گزر جاتی ہے نا، پھر انسان کہتا ہے جو راہ راست سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں سے دعا کی، اس نے بچا لیا، اس نے بچا لیا، یہ نہیں، اللہ کہتا ہے صرف میں نے بچایا ہے، میرے ساتھ شرک نہ کرو۔ قل هو القادر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، ان سے کہہ دیں، هو القادر، وہ پوری کی پوری قدرت رکھنے والا ہے، القادر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، جو چاہے کرے، بڑے سے بڑا کام ہماری نظر میں ہو یا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو جو ہمیں نظر آتا ہے، اللہ کے لیے بالکل برابر ہے، کوئی مشکل کام نہیں، ہر چیز پہ قادر ہے۔ الا ان یبعثکم، کہ وہ بھیجے تمہارے اوپر، عذاباً، عذاب کو، من فوقکم، اوپر سے، اور تحت ارجلکم، یا نیچے سے۔ جب وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو اس سے ڈر جاؤ، اس کی بات مانو، فائدہ بھی اسی میں ہے۔ وہ اس چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ آسمانوں سے تمہارے اوپر عذاب کو بھیجے یا تمہاری زمین کے نیچے سے تمہارے اوپر عذاب کو بھیجے۔ زمین میں زلزلے آنا شروع ہو جائیں، زمین نعمتیں دینا، اگلنا جو اللہ کے فضل سے دیتی ہے چھوڑ دے، فصلیں ہونا ختم ہو جائیں، پھل لگنے ختم ہو جائیں، زمین کی زرخیزی ختم ہو جائے، سارے عذاب آ سکتے ہیں، قحط پڑ جائے، بارشیں ہی نہ ہوں، آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب بھیج سکتا ہے، بارشیں بند ہو جائیں، بارشیں زیادہ ہو جائیں تو اللہ کا عذاب ہے۔ دوسرا علماء نے اس کے معنی یہ بھی کیے ہیں کہ انسان کہ جو اوپر ہوتے ہیں، جو انسان سے اگر کوئی نوکری کر رہا ہے، جیسے اس کو ایک مثال میں سمجھیں کہ اس کے اوپر والے وہ بھی اس کے لیے عذاب کا باعث بنتے ہیں، تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور جو نیچے والے انسان کی اولاد ہے، اس کے چھوٹے ہیں، وہ اس کے لیے باعث تکلیف بن جاتے ہیں۔ کہیں سے بھی عذاب آ سکتا ہے، اگر اولاد نافرمان ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ اسی طریقے سے اگر گھر میں نا اتفاقی ہے، بیوی کے اوپر خاوند جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، بد زبانی کرتا ہے اور ایذا پہنچاتا ہے، اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، تو وہ ساری کی ساری، یہ ساری تکلیفیں تمہیں آ سکتی ہیں، تمہارے حکمرانوں کی طرف سے تمہیں تکلیفیں آ سکتی ہیں، وہ بھی تمہارے اوپر والے ہیں۔ مہنگائی میں پس جاؤ گے تم، بے روزگاری میں پس جاؤ گے تم، ایک ایک نعمت کو ترسو گے، حکمرانوں کی ایسی پالیسیاں ہوگی، یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے جو انسانوں پہ مسلط ہوتا ہے اس اعمال کے بدلے میں۔ وہ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں نا کہ ایک پائپ سے انسانوں کے اعمال جا رہے ہوتے ہیں قوموں کے، اور دوسرے پائپ سے اس کا رزلٹ آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کا اپنے نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارا کر سکتا ہے کہ اوپر سے عذاب دے یا نیچے سے عذاب دے، تمہارے ماتحتوں کی طرف سے آئے یا اوپر تمہارے جو سینئرز ہیں ان کی طرف سے آئے۔ او یلبسکم، یا ملا دے تم کو، شیعن، گروہوں میں مختلف، اللہ تعالیٰ تمہارے فرقے فرقے کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ آج اگر غور کریں تو ہمیں بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہی ہیں، کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آنکھوں سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فرقوں میں بانٹ دے، مختلف کر دے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھا دے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی، آپس میں لڑائی مار کٹائی۔ آج دیکھ لیں کہ مسلمان گروہوں میں بھی تقسیم ہو گئے ہیں اور ہر گروہ دوسرے کے ساتھ لڑ رہے، مسلمان کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایک طرف بھی اگر کوئی مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، دوسری طرف سے بھی اگر کوئی مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ سب کی سب اس کے عذاب کی شکلیں ہیں، جب مسلمان کے خلاف بندوق اٹھا لے، مسلمان کو مارنے کے درپے ہو۔ یہ سارے عذاب اللہ کی طرف سے ہیں، بوجہ کیا؟ اللہ کی نافرمانی، اس کی ناشکری۔ انظر کیفا، پھر دیکھ، ذرا غور کر، کس طریقے سے، کیسے، نصرف الآیات، ہم بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو ہم بیان کرتے ہیں۔ نصرف ہوتا ہے پھیر پھیر کے، نئی نئی مثالوں سے، نئے نئے طریقے سے، نئے نئے اسلوب سے ہم مثالیں بیان کرتے ہیں۔ لعلکم یفقہون، تاکہ شاید تم، یفقہون فقہ سے ہے، فقہ ہوتا ہے
کسی بات کے معاملے کی تہ تک پہنچنا، کس کے مطابق؟ شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس پہ ذرا غور کر، تو پھر شاید تمہیں اس کی اصل اور اس کی حکمت جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ یہ جو کچھ تیرے ساتھ ہو رہا ہے، اگر کوئی تکلیف، کوئی عذاب تمہارے لیے ہے، تو یہ سب تمہارے اعمال کا ہے۔ اور اعمال میں سب سے پیچھے ہم نے کہا کہ وہ کہتے تھے حاذہ لکونن من الشاکرین، ہم تیرے اللہ شکر گزار بندے بن جائیں گے، تیری نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن جب نجات مل جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم انتم تشرکون، اللہ کے ساتھ شریک کرتے، اللہ بھی کر سکتا ہے، کوئی اور بھی کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا، صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور کسی کی کچھ کرنے کی مجال نہیں ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ، اور جھٹلایا اس کو، قوموں کا، تیری قوم نے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات! اللہ فرما رہے ہیں فَكَذَّبُوا، تو پس جھٹلایا اس کو، جھوٹا کرا دے، بِهِ، کس کو؟ اس قرآن کو۔ اس قرآن کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم قریش نے، ان مشرکین نے جھٹلایا۔ اور آج تو یہ حال ہے، یہ کذبو جھٹلانے میں بھی آتا ہے اور بھلانے میں بھی آتا ہے۔ نسیان بھی بھلانے میں آتا ہے، لیکن کذبو بھی وہ ہوتا ہے۔ جیسے آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن راہ ہدایت ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی کذبو اور نسو دونوں میں آتا ہے، یہ نسیان میں آتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تیری قوم نے جس کے پاس آپ کو بھیجا، قریش سے آپ کو بھیجا، قریش نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے۔ خطاب ان کو ہے، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کی ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہ بالکل سچ ہے، یہ بامقصد کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک ایک بات، ایک ایک وعدہ، ایک ایک حکم اللہ کا بالکل سچا ہے، حق ہے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے حق کو جھٹلا دیا اور باطل کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ نور کو جھٹلا دیا ہے، ظلمت کو اپنے سینے سے لگا دیا ہے، اچھائی کو جھٹلا دیا ہے، برائی کو اپنے سینوں سے لگائے بیٹھے ہیں۔ قُل لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام ہے ان تک پہنچانا، آپ ان کے اوپر کوئی زور زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، نہ آپ کو اس چیز کا حکم ہے۔ آپ کا کام ہے کہ بات کو کھول کھول کے بار بار، جیسے اللہ نے بیان فرمایا ہے، ان لوگوں تک آپ پہنچا دیں۔ آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہے، کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، یا ان کا ہر کام بنانے والا نہیں ہے۔ ہدایت لینی یا نہ لینی یہ انسان کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے، قرآن سے یہ سکھاتے ہیں کہ اپنے رب کو اپنی مرضی سے مانو، زبردستی نہیں۔ انبیاء بھی زبردستی نہیں کرتے، اللہ بھی زبردستی نہیں کرتے، ورنہ ہم نے پیچھے پڑھا نا، اللہ چاہے تو ساری امت کو ایک بنا دے، اور شروع میں تھی بھی صحیح، آدم علیہ السلام سے لے کر بہت آگے جا کر یہ پھر شرک اور دوسری چیزیں، برائیاں انسانوں میں آنی شروع ہو گئی۔ لیکن چونکہ یہ امتحان ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کو ایک جیسا نہیں بنانا چاہتے، خود بنے انسان، اللہ کو پہچانے، اللہ کو اپنا مانے، اللہ کے حکم مانے، اللہ کی کتابوں کو پہچانے، اللہ کے انبیاء کو پہچانے، مرضی سے۔ دونوں راستے اللہ نے بتا دیے، یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ اللہ تک پہنچائے گا، یہ جہنم میں پہنچائے گا۔ انسان کی مرضی ہے، جو مرضی ہے چوائس کر لے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگا، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔